شریف گفتگو کر رہے ہیں۔ اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب محترم آصف زرداری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں۔ ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی ہماری باتیں ہوئیں، اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ میں کانفرنس کے میزبان جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ کانفرنس نہایت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باک فیصلے کریں، اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو بامقصد بنانا ہوگا، ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی۔ اور جو ابھی ٹرینڈ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں۔ میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے، اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے۔ جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے
اور کس کو ہروانا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹر سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ خواتینوں حضرات اور جناب صدر، جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لاء کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا۔ اسے ایک دن تو کیا، 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔ یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کارروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا؟ کیا مجرم گرفت میں آ گیا؟ کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات، ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی۔ یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں، یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں، عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے۔
لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا۔ ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ This is the root cause of our problems۔ یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں۔ بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات،
क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई, तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है।
اس سانے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل پولیس افسر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے۔ اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ ہے۔ جناب چیئرمین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ کھربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرمناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دل آزاری سے اعتراض کرنا چاہیے۔ OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے۔ پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے۔ یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں۔ اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں، کس طرح ایسی کارروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا۔ خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے، اور پھر ان کارروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی
کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے. تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل جے آئی ٹی بنی. اندازہ کیجئے, جے آئی ٹی بنی. ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا, لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا. وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا. آپ کو سب یاد ہوگا. سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا. چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا. پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے. سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیت گئے, منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی, مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے. آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں. اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے, نہ ایکشن لیا جاتا ہے, اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جوں ریکتی ہے. اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عہدے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا. انشاءاللہ بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلی عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں. یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے. اپوزیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں
جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیب کے دفتروں، عدالتوں اور جیلوں میں رول رہے ہیں۔ جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو ایف آئی اے سے بچے وہ اینٹی نارکوٹکس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مذموم سازش کی گئی۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا۔ اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے، سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس ای سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی، اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا، نہ کوئی مانیٹرنگ جج بیٹھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، نہ کوئی سزا۔ اندازہ لگائیے اب آپ، احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ میڈیا پر پہلی بار اس سکینڈل کا ذکر اس وقت ہوا جب جنرل عاصم سلیم باجوہ تردید کے لیے خود ٹی وی پر آئے۔ اس حکومت کے 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا مالی بدعنوانی کا سکینڈل نہیں۔ یہاں کئی انتہائی سنگین سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جن کا نقصان براہ راست غریب عوام کو پہنچا۔ حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے، چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے۔ یاد ہے نا آپ کو، جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی، آج کتنی ہے؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ، دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے۔ کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا اس پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ، جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں، بس خیراتی اداروں کی
فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا؟ بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فارن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے، جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا. ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شکوک و شبہات ہیں. کل اسمبلی اراکین کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل سامنے آئی. عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی قلیل ہے، اتنی کم ہے، تو آپ کے لاہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ یہ بتانا ہوگا. کیا نیب ان آمدن سے زیادہ اثاثوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع. ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے. قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے رہیں گے؟ قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی؟ کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں آج. کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. مجھے ایک بڑا پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے، اسے بے نور نہ کر. نا اہل و کمینہ کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. میں تو ان خیالات کا حامی ہوں، اس نظریے کا حامی ہوں. خواتین و حضرات، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا. ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا. کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں.
ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ خواتین و حضرات، محترم چیئرمین بلال بھٹو صاحب، جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی، جنہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے بلایا، ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگ میل بن سکتی ہے۔ اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا یہ ہتھیار وکلاء، دانشوروں، تاجروں، صنعت کاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کا ہدف عدلیہ بھی ہے۔ جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے، اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری، سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں۔ آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، یعنی حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے۔ بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سرے تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں۔ آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو۔ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج
یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے ماشاء اللہ لیٹ لگایا ہے. یہ پہلے لگانا چاہیے تھا. سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں, اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے. یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے. یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں, جیلوں میں ڈالیں, جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں. اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے. اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا, لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا. میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے. بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے, کئی سالوں سے ہو رہا ہے, کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے. اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اس سے نجات حاصل کرنا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے. یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے, جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے. یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں. ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا ہے اور ہر وہ ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی. ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلح افواج کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. ہم نے اس کام میں ماضی میں بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کوتاہی نہیں کی اور آئندہ بھی ہماری یہ ترجیح رہے گی. ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج آئین پاکستان اپنے دستوری حلف اور قائد اعظم کی تلقین کے مطابق خود کو سیاست سے دور رکھیں اور
عوام کے حق حکمرانی میں مداخلت نہ کریں. کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائم منسٹر کو گرفتار نہ کریں, بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں. ایسا ان آنکھوں نے دیکھا ہے, اس کا مشاہدہ کیا ہے. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا ہے, ایک تماشا بنا دیا ہے, اپنی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی. جناب چیئرمین اور معزز خواتین و حضرات, آخر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اے پی سی اتفاق رائے سے جو بھی حکمت عملی اور لائے عمل ترتیب دے گی, مسلم لیگ نون اس کا بھرپور ساتھ دے گی. شہباز شریف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ہماری پارٹی کے دیگر قائدین بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اپنی یہ گزارش ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اے پی سی روایت سے ہٹ کر حقیقی تبدیلی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات تجویز کرے. ہمارے کئی دوست آج قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں. جناب خورشید شاہ صاحب, کورونا میں مبتلا حمزہ شہباز شریف صاحب, میر شکیل الرحمان صاحب اور دیگر ساتھی ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل کاٹ رہے ہیں. ہمارا مقصد بڑا ہے. کل یہی قربانیاں ہماری نئی صبح کی اساس اور ہماری منزل کے حصول کا انشاءاللہ باعث بنے گی. میں آپ سب قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں اور اپنے میزبان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا. میری اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس سے نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور اس سے پہلے آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. ایک طویل خطاب تھا نواز شریف کا اور اس خطاب میں انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی نئے میثاق کی تشکیل کی ضرورت ہو تو اس پر غور ہونا چاہیے. عوامی رائے پر مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں, یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے.